کو ہوا اور صلح حدیبیہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں یہ تحریر تھا، لیکن یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑا بھی کفار نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کا ہم پس منظر تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس میں یہ تحریر تھا، 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاع اور ایک بنو بکر۔ اچھا، یہ بنو خزاع کا جو قبیلہ ہے یہ مدینہ والوں یعنی حضور علیہ السلام کے حلیف تھے، اور ان کی ذمہ داری یعنی مدینہ والوں پر تھی۔ اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ والوں پر یعنی حضور علیہ السلام پر سمجھا جائے گا، اور ان سے صلح ان سے صلح۔ اور بنو بکر جو ہے وہ حلیف تھا کفار قریش کا، مکہ والوں کا، کہ وہ ان کے ساتھ تھے۔ اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو قبیلہ مدینہ والوں کا حلیف یعنی بنو خزاع تھا ان پہ ان کا قتل عام شروع کر دیا بنو بکر والوں نے، اور کفار قریش جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قتل عام، حتیٰ کہ حرم پاک میں جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ قتل عام کیا گیا، اور 23 بندے آدمی جو ہیں وہ ان کے قتل کر دیے گئے۔ تو انہوں نے پھر فریاد حضور علیہ السلام سے کی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا، وہ 3 اس میں جو جملے تھے کہ یا تو بنو خزاع کے جو لوگ قتل کیے گئے ان کا خون بہا دیا جائے، یا پھر جو قریش والے ہیں وہ ان کا جو حلف لیا ہے اس سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں، یا پھر وہ اپنا یہ اعلان کریں کہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا ہم اس کو توڑتے ہیں۔ تو جب یہ پیغام قریش کو پہنچا تو انہوں نے ان میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے اکڑ کر غرور میں یہ جواب دیا کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں۔ تو اب جب یہ پیغام مدینہ شریف حضور علیہ السلام کو چلا گیا تو ادھر ان کو شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اب مسلمان وہ پہلی حالت میں نہیں رہے، اب انہوں کو مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی، اب اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو وہ مکہ فتح کر لیں گے۔ اچھا، تو اب ان کو شرمندگی ہوئی، حتیٰ کہ ابو سفیان کو بھیجا بھی مدینہ شریف میں کہ جاؤ تجدید عہد کر کے آؤ، کسی طرح وہ صلح حدیبیہ والا جو عہد ہوا تھا اس کی تجدید کر کے آؤ، لیکن وہ ناکام رہے، اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو حضور علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ شریف سے نکلے، اور دوسری روایت میں 12,000 میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس میں تطبیق پیدا کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نکلے مدینہ شریف سے تو اس وقت 10,000 تعداد ہو، اور جب راستے میں آئے تو کچھ لوگ قبیلے والے ملتے گئے تو وہ 12,000 کی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ تو 10,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام نکلے، اور پھر اس عظیم لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اس موقع پر ایک یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اب حضور علیہ السلام کا انداز دیکھیں، سرکار کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ سرکار کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سرکار کی ساری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس موقع پر بھی یعنی کہ ہماری زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو اس میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی ہوگی۔ اب فوج کی تربیت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کے جہاں اسوہ حسنہ دیکھیں کہ جب مر الزہران یہ ایک جگہ ہے وہاں پہنچے نا تو قبیلہ وہ لشکر جو تھا وہاں رکے، تو اب حضور علیہ السلام نے کیسا پیارا انداز وہاں اپنایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا 10,000 کا لشکر تھا، تو سرکار نے فرمایا ہر ایک مجاہد اپنا اپنا خیمہ لگائے، اور ہر ایک بندہ جو ہے اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے، اللہ اکبر، چولہا جلائے تاکہ ان کی داغ بیٹھے، ان کے داغ اوپر بیٹھ جائے۔ تو اب جب وہ 10,000 لوگوں نے آگ جلائی تو انہوں نے دیکھا تو ان کے تو وہ جناب کفر وہ معاملہ ہوگا کہ اتنا بڑا لشکر میلوں میں آگ جل رہی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ دھاک بیٹھ گئی۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، سرکار نے فرمایا اللہ نے یہ مجھے خاصیت عطا فرمائی کہ میں 1 ماہ کے مسافر پر ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا رعب دشمنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنایا تو یہ رعب ان کے دل میں پہلے ہی بیٹھ گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ لڑنے کی جسارت ہی نہیں کی، مکہ فتح ہو گیا۔ اچھا، اس موقع پر حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ کیسا رہا؟ چونکہ فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے نا جی، اور اس شہر میں داخل ہوئے جس شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا جب سرکار نکلے نا تو سرکار مکہ شریف کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن لوگوں نے مجھے یہاں میرے جدی ہم جنہیں تو میرے لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دے، اللہ اکبر، ظلم و ستم کی انتہا کی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کا فرمان پڑھا کہ دعا کی مولا یہ شہر مجھے پیارا تھا جس کو میں چھوڑ کر رہا ہوں، مولا اب مجھے اس شہر میں بھیج جو تجھے پیارا ہے۔ تو مدینہ شریف اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے دونوں ہی پیارے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، ہمارے لیے تو وہ دونوں مقدس جگہ
بالکل جی، عقیدت کی جگہ جی اچھا تو حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بات کر رہے تھے کہ تو سرکار علیہ السلام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اب کافر جو ہیں وہ ندامت سے سر جھکائے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شہزادی کو شہید کیا، اور حضرت امیر حمزہ سرکار آپ کی شہزادی سیدہ زینب، چار شہزادی ہیں نا، تو حضرت زینب کو انہوں نے شہید کیا علیہ السلام، اور حضرت امیر حمزہ سرکار کے محبوب چچا جان معاذ اللہ ان کا کلیجہ چبایا گیا، وہ لوگ بھی وہاں موجود ہیں، سرکار پہ جس نے نیزہ مارا وہ بھی وہاں کھڑا ہے، اور سرکار پہ اجڑیاں ڈالنے والے، طائف میں جو معاملات تھے وہ کرنے والے، پتھر مارنے والے، اور شعب ابی طالب کے معاملات، وہ کانٹے بچانے والے، اجڑیاں، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کم از کم ہمیں سزا ہوئی تو مکہ سے ہمیں شہر بدر کیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، یہ ان کے ذہن میں کم سزا تھی، پھانسی بھی ہو سکتی تھی، قتل و غارت بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کم از کم ہمیں سزا دی گئی نا تو یہاں سے جو ہے ہمیں یہ ہوگا کہ مکہ سے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین، رب نے جن کو بنا کر بھیجا کائنات کے لیے رحمت ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ہے۔ اور پھر دوسری جہاں میں ایک اور مثال عرض کرنا چاہوں گا، اب فاتحانہ انداز سے سرکار علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب فاتحانہ انداز ہے، اور جو مکہ شہر کو فتح کر رہا ہے تو اس کا انداز کیسا ہوگا؟ لیکن قربان جائیں تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو سرکار علیہ السلام نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ وہ جو سواری کے اوپر کجاوا ہوتا ہے اس کے اوپر سرکار کے امامے کا کور لگ رہا تھا، سیاران کا امامہ باندھا ہوا ہے سرکار نے۔ یہ فاتحانہ انداز، یہ نہیں کہ وہ فاتح انداز میں سینہ چوڑا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ عاجزی انکساری، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزارے کی حالت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا اخلاق حسنہ دیکھیں کہ جب سرکار داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا ایک ردیف ہے، ردیف کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا، اس ردیف کا نام اسامہ بن زید ہے، اور اسامہ بن زید کا تعارف کیا ہے؟ یہ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ غلام ہے، غلام کے بیٹے کو حضور نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا، اللہ اکبر، اور پیغام دیا ہے کہ اب دوسری دیکھیں کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کو کھڑا کیا، اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگ وہاں پر شیخ الحدیث ابو ہریرہ بھی موجود ہیں، اور مفتی اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہیں، جلیل القدر صحابی وہاں موجود ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کا انداز دیکھیں، ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ یہ میری بھی فتح ہے اور آج کے بعد غلاموں کو بھی فتح ہے، یہ انداز اپنایا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کفار کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات تھے، اب ہمارے ساتھ یہ ہو گئی، نہ جانے وہ کون سے منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، ہمارے لاشیں بچھائے جائیں گے، ہم سے بدل لے۔ حضور علیہ السلام نے پھر کفار سے کیا حسن سلوک کیا؟ آج لوگ ہمیں بڑا کہتے ہیں جی یہ اسلام جو ہے یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ انتہا پسندی کا مذہب ہے، اسلام نے کفار کو پھر کیا دیا؟ اللہ اکبر، اب دیکھیں مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ سامنے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، اور حرکت اور جسارت بھی نہیں ہے، اور تیار ہیں، گردن اترنے والی ہے۔ اب ہمارے ساتھ اب اسلام کیا سبق دیتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، اللہ اکبر، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے۔ اب حضرت عباس نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ ابو سفیان سرداری چاہتا ہے، اسلام قبول کر چکے تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر بھی، ہاں جی، تو کلمہ پڑھ لیا، تو اب حضرت عباس کی عرض کرنے پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن رہا، ظاہر یہ تھا جی، لیکن اب کلمہ پڑھ لیا تو اب تو صحابی رسول بن گئے، یعنی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو عزت تھی اس عزت کو بھی برقرار رکھا، عزت کو بھی برقرار رکھا، وہ سرداری چاہتے تھے تو حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، اور وہ مکہ میں لوگوں کے سامنے سرخرو بھی ہو گئے، یہ چیزیں تھیں۔ تو چند لمحے پہلے وہ ابو سفیان تھے، بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اچھا ہمارے لیے کیا پیغام ہے فتح مکہ کے حوالے سے؟ یہ ایک تاریخ کا بڑا روشن دن تھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز سے وہاں پر داخل ہوئے، اور کیا مسرت، کیا خوشی ہوگی کہ ایک بندے کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، وہ سارا کچھ چھوڑ کے چلا جائے اور پھر عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ دوبارہ اس میں داخل ہو۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے قتلوں کو معاف کر دیا، بڑا بڑا ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، کوئی رشتے کی جو ہے وہ تقدس نہیں رکھا جاتا، قدر و قیمت ہے ہی نہیں، سفید ہو گئے ہیں بالکل جو ہے نا یہ معاملات۔ حضور علیہ السلام نے گورا کالا یہ سارے جو ہیں یہ تفریق ختم کر دی، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، بنیاد تقویٰ دیا، اسلام دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاد، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو حضور علیہ السلام کیا یہ اخلاق حسنہ سے کائنات اور امت کے لیے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، بلکہ غیروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ سرکار علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن گستاخوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن چند لوگ ایسے تھے جو جن کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں حرم میں بھی مل جائیں تو ان کو وہاں بھی قتل کر دو۔ بلکہ ایک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ شریف کے پردے میں چھپ گیا جا کر۔ اب صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، اب آ کر آج کی یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے، اب تو وہ تو کعبے کے پردے میں جا کر چھپ گیا ہے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو۔ اب ایک طرف تو سب کو معافی ہے لیکن گستاخ رسول کو کوئی معافی نہیں۔ صاحب یہاں پر ایک اور ہے کہ سیرت نگاروں نے اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے تو ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آگے آگے جا کر راستہ دیکھیں۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کتیا نے تازہ تازہ بچے دیے ہیں، انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کتیا نے بچے دیے ہیں، کہیں لشکر جو ہے وہ لا علمی میں رونے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں ان کی حفاظت کرو۔ کتیا کے بچے بچ گئے، حفاظت کرو، کتیا کے بچے بچ گئے، انسان ہو کر کیوں نہ بچا؟ وجہ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بالکل یہی تربیت اور یہی اسلام، یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کوئی سکھ ہے سکھ بن کر رہے، ہندو ہے ہندو بن کر رہے، اپنا مذہب ہے اس کو آزادی ہے، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن جو اللہ جو حضور کی گستاخی کرے، قرآن کی گستاخی کرے، اس کے لیے کوئی معافی اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں دوسری بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کی تربیت دیکھیں کہ ایک جانور ہے اور پھر یہ کتا کتیا یہ منحوس جانور ہے، اس کو حدیث میں ہے کہ جس گھر میں ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت کیا ہے کہ اس کا بھی خیال کرو۔ اور جن صحابہ کرام ان کو بھی حقوق مل گئے، ان کے بھی حقوق ادا کیے، ان کے بھی بیان کیے، جن کی یہ تربیت ہے کہ ایک جانور ہے بھی وہ کتیا، اس کے حقوق اور اس کا جو ہے وہ خیال، ان پہ ظلم نہیں ہو رہا تو وہ کیا حضور کی حال پہ ظلم کریں گے؟ یہ ایک سبق ہے کہ یہ اصل میں جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ حضور کی تربیت پہ اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھا جائے تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی کہ ان میں آپس میں پیار تھا، رحماء بینہم، یہ تصدیق کرتا ہے ان کے پیار کی کہ ان میں کوئی نفرت بغض عداوت نہیں تھا، ان میں پیار تھا۔ یہ اس بات پہ نص قطعی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضور کے جتنے بھی غلام ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں۔ معاشرہ ناظرین کرام، بڑی آسان انداز سے فتح مکہ کا جو ہمارا موضوع اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، اور بڑا خوبصورت آج آپ نے پیغام بھی دیا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول عطاری قادری رضوی صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو قرب رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں اجازت دیجیے۔ فیصل آباد رنگ HD کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔